بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اسپائر گروپ آف کالجز کے آن لائن ٹیسٹنگ سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام پروفیسر ندیم اقبال ہے۔ آپ کا فیٹ سیشن اس سلسلے میں ٹیسٹ نمبر 4 آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ فیٹ سیشن پری بورڈ ایگزام سے پہلے کا بہت ہی اہم سیشن ہوتا ہے، تو یہ موجودہ حالات کے پیش نظر حکومت پاکستان نے چند دنوں کے لیے یہ تعلیمی ادارے بند کیے۔ اس حوالے سے ہمارا فیٹ سیشن بھی متاثر ہوا، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ آن لائن ٹیسٹنگ سیشن کے ذریعے اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں۔ سوال نمبر 1 معروضی طرز، اس میں پہلا جز جو دیا گیا ہے، قاضی یحییٰ بن منصور کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ 4 آپشن ہیں، ان میں سے ایک درست ہے، تو درست والا آپشن بے ہے۔ قاضی یحییٰ بن منصور کے بیٹے کا نام زبیر تھا، اس کو درست کر لیجئے۔ سوال نمبر 1 کا ہی دوسرا جز، مارکونی نے وائرلیس بنانے میں پہلی کامیابی کب حاصل کی؟ اس کا درست آپشن بھی بے ہے۔ 1895 میں مارکونی نے وائرلیس بنانے میں پہلی کامیابی حاصل کی تھی، اور یہ آپ کے مواصلات کے جدید ذرائع میں سے یہ ایم سی کیوز لیا گیا ہے۔ ایسے ہی سوال نمبر 1 کا تیسرا ایم سی کیو، مولوی نذیر احمد کی شادی کے وقت تنخواہ کیا تھی ان کی؟ عزیز طلبہ، یہ والا ایم سی کیو مولوی نذیر احمد نصابی سبق کے دوسرے صفحے کے درمیان میں سے ہے، تو اس وقت 15 روپے ان کی تنخواہ تھی مولوی نذیر احمد صاحب کی، جو کہ جن کا شمار ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ اردو ناول نگاری کے بانی بھی ہیں، اور اکثر خواتین کی گھریلو سطح پر اصلاح کے لیے انہوں نے بہت بہترین نثر نگاری کے ان کے نمونے ہمیں ملتے ہیں، تو یہ 15 روپے درست آپشن۔ سوال نمبر 1 کا جز نمبر 4، پیغام رسانی کے لیے کس فرما روا نے کبوتر پال رکھے تھے؟ عزیز طلبہ، یہ بھی مواصلات کے جدید ذرائع میں دوسرا ہی پیراگراف، جس کا جواب ہے کہ جہانگیر نے بر صغیر میں سب سے پہلے پیغام رسانی کے لیے کبوتروں کا استعمال کیا۔ جز نمبر 5، سبق قرطبہ کا قاضی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ یہ تو بہت آسان چیزیں ہوتی ہیں، تو عزیز طلبہ اس میں غلطی کی گنجائش بالکل نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ ماخذ ہوں یا مصنفین کا نام، غزل، نظم یا اسباق کے حوالے سے، اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ سید آپشن جیم درست ہے، سید امتیاز علی تاج، انہوں نے قرطبہ کا قاضی لکھا۔ تو اس کے بعد عزیز طلبہ، مصادر کے حوالے سے سوال یہ بچوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بچے اس کا بنیادی کانسیپٹ وہ اچھے طریقے سے نہیں سمجھ پاتے، جس وجہ سے اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ تو اس دفعہ بھی آپ کے فیٹ سیشن کے ٹیسٹ نمبر 4 میں جز نمبر 6 لگنا مصدر، 5 مصادر ہیں، تو پہلے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مصدر لگنا، 4 جملے تھے۔ بچے کو نیند آنے لگی، نفیس کو گرمی لگی، اسے ٹھوکر لگی، اس کی آنکھ لگ گئی۔ تو عزیز طلبہ، الف آپشن جو ہے وہ درست ہے، جز نمبر 6 کا، بچے کو نیند آنے لگی۔ اور یہ کیوں درست ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جب سوال پڑھ لیں تو پھر درست آپشن سوچ سمجھ کر آپ نے اس کو فل کرنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، درست جملہ ہونے کے لیے صرف 2، زیادہ باتیں نہیں میں بتاؤں گا، درست جملے کی نشاندہی کے لیے 2 چیزیں ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ یہ مصادر والا سوال آپ کا حل ہو جائے گا۔ تو صرف 2 چیزیں، پہلی چیز درست جملے کی نشاندہی،
بطور امدادی فعل کیسے پتہ چلے گا کہ یہ درست جملہ ہے؟ تو عزیز طلبہ دیکھیے گا، مصادر ایسا کلمہ جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو یا خود کسی دوسرے لفظ سے نہ نکلا ہو، لیکن اس سے بہت سارے دوسرے الفاظ بنیں یا نکلیں، مصدر کہلاتا ہے۔ مصدر میں زمانے کا اظہار نہیں ہوتا، اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے۔ زمانے کا اظہار نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا یہ پاسٹ میں جملہ بولا گیا، حال میں یا مستقبل میں یا ماضی میں، جبکہ فعل ایسا کلمہ ہوتا ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو۔ فعل سے زمانے کا اظہار ہوتا ہے، یہ بنیادی چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ اب ہوتا تو یہ مصدر، لیکن اس کو ہم نے جملے میں امدادی فعل کے طور پر اس کی نشاندہی کرنی ہے کہ کس جملے میں یہ امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوا۔ تو عزیز طلبہ دیکھیے گا، اس میں امتحان میں دیے گئے مصادر، یہ آپ کو 16-17 مصادر ہیں جو کہ آپ کی نصابی کتاب میں بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے، سرمایہ اردو میں۔ تو آنا، جانا، پانا، پڑھنا، چکنا، دینا، ڈالنا، رہنا، رکھنا، سکنا، ہونا، چاہنا، یہ بہت سارے مصادر جو ہو گئے آپ کی نصابی کتاب میں 16-17 مصادر ہیں، ان کا آپ نے درست استعمال معلوم کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیے گا کہ یہ مصدر اور فعل کا دراصل آپس میں بنیادی ایک تعلق ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اب یہ مصادر جو ہیں، یہ والے مصادر جب جملے کے آخر میں بطور امدادی فعل اصل یا بنیادی فعل کے بعد آتے ہیں تو یہ امدادی فعل کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ اصل یا بنیادی فعل کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کے مقاصد بھی آگے، جملے کا مفہوم نکھرتا ہے اور جملے میں ایک زور پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کی مثالیں، یہ اتنا ہمارے پاس ابھی وقت نہیں، انشاءاللہ کسی اور لیکچر میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اب آپ نے یہاں پر ان تینوں تعریفوں کو ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ جب درست جملے کی نشاندہی کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے، احساس ہو جائے کہ فوری طور پر آپ پہچان سکیں کہ درست جملہ کون سا ہے۔ تو اب دیکھیے گا، پہلا سوال تھا آپ کا، الف آپشن، بچے کو نیند آنے لگی، یہ درست تھا۔ یہ کیوں درست تھا؟ عزیز طلبہ یہ ذہن میں رکھیں، پہچان کے طریقے۔ جملے میں دیا گیا لفظ مصدر، اب یہ مصادر جو بھی ہیں جملے میں آئے ہیں، بطور امدادی فعل جملے کے آخر میں آئے گا۔ دوسرا اصول یہ ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے، یہ صرف 2 اصول ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ آپ کا یہ مصادر والا سوال کبھی غلط نہیں ہوگا۔ جملے میں دیا گیا لفظ مصدر بطور امدادی فعل جملے کے آخر میں آئے گا، اور دوسرا اصول، امدادی فعل سے پہلے ایک اصل یا بنیادی فعل بھی لازمی آئے گا۔ یہ تو وہ 2 اصول ہو گئے۔ تیسرا اصول یہ ہوتا ہے کہ اصل فعل اور امدادی فعل کے درمیان کوئی لفظ نہیں آتا، عام طور پر کوئی لفظ نہیں آئے گا۔ اور چوتھا اصول یہ ہوتا ہے کہ جملے میں ایک ہی اصل فعل آئے گا، جملے میں ایک اصل فعل اور ایک ہی امدادی فعل آئے گا۔ عزیز طلبہ، یہ میں نے 4 بنیادی اصول
ادھر لکھیں، لیکن آپ نے زیادہ کنفیوژن میں نہیں پڑھنا، آپ نے یہ پہلے دو اصول جو ہیں ان کو فوکس کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ سوال کبھی بھی غلط نہیں ہوگا۔ آنا جو ہے یہ یہاں پر اصل فعل آیا، اور لگنا جو ہے یہ یہاں پر امدادی فعل ہے۔ اب یہاں پہ میں لگنا کے حوالے سے، کیونکہ وہ امدادی فعل لگنا ہے، تو اس کا ماضی لگا آ جائے گا، لگتا ہے یا لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی بدلی ہوئی شکلیں جب ہم دیکھتے ہیں جملے کے آخر میں آئی ہیں، لگی، لگنا سے لگی، تو یہ ماضی کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس سے پہلے ایک اصل فعل۔ اب یہ پہلی شرط ہماری پوری ہو گئی کہ جملے میں دیا گیا لفظ آنا جانا بطور امدادی فعل آخر میں آئے گا، تو ترتیب بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، امدادی فعل بعد میں آئے گا اور اصل فعل پہلے آئے گا۔ تو عزیز طلبہ دیکھیے، لگنا کی بدلی ہوئی شکل لگی، یہ جملے کے آخر میں آئی تو یہ فعل بن گئی، فعل سے زمانے کا اظہار ہوتا ہے۔ اب امدادی فعل آخر میں آیا اور اس سے پہلے ایک اصل فعل آنا بھی آیا، تو لہٰذا یہ دوسری شرط بھی پوری ہوئی، امدادی فعل سے پہلے ایک اصل یا بنیادی فعل لازمی آئے، اور یہ پہلے آئے گا۔ تو پہلی شرط اور دوسری شرط یہ دونوں اس جملے میں موجود ہے۔ اگر یہ لگنا آنے سے پہلے آ جاتا تو جملہ غلط تھا، جیسا کہ آپ دیکھیے اس میں آنکھ لگ گئی، تو اس میں مصدر پہلے آ گیا، حالانکہ اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا۔ تو یہ کچھ بنیادی اصول آپ نے ذہن میں رکھنے۔ اب دیکھیے گا کہ اس میں ٹھوکر لگی، ٹھوکر جو ہے ٹھوکر لگی، تو اس میں دیکھیں ٹھوکر فعل نہیں ہے، لہٰذا یہ جملہ غلط ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا جملے میں ایک اصل فعل اور ایک ہی امدادی فعل آئے گا، اور امدادی فعل سے پہلے ایک اصل یا بنیادی فعل بھی لازمی آئے گا، تو ٹھوکر فعل نہیں تھا، اس لیے یہ جملہ غلط ہے۔ آنا فعل تھا، ہم زندگی میں ہزاروں کام کرتے ہیں، آنا جانا، مسکرانا، پھول کا کھلنا، کھلانا، بکھرنا، ٹوٹنا، تڑپنا، ہنسنا، بہت سارے افعال ہیں۔ یہ جب ان مصادر سے پہلے آتے ہیں، تو یہ اصل فعل کہلاتے ہیں، اور جب آخر میں ان میں سے کوئی آتا ہے تو یہ امدادی فعل کہلاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ اس کا ذہن میں رکھیں کہ یہ بنیادی چیزیں اس حوالے سے بڑی ضروری تھی جو میں نے ڈسکس کی۔ سوال نمبر 1 کا ہی جز نمبر 7، سکنا مصدر، تم جا سکتے ہو، یہ درست آپشن تھا، آپشن بے۔ ایسے ہی جز نمبر 8 میں سے پانا مصدر، اس کا درست آپشن دال، میں جلد کام ختم کر پایا، کرنا اصل فعل ہے اور پانا سے پایا امدادی فعل۔ اس کے بعد لینا مصدر سے زاہدہ نے، آپشن جیم درست ہے، زاہدہ نے روزہ افطار کر لیا، تو یہاں پر بھی کرنا جو اصل فعل ہے اور لینا سے لیا امدادی فعل ہے۔ تو دیکھیں کرنا اصل فعل پہلے آیا اور لینا سے لیا امدادی فعل بعد میں آیا، ترتیب بھی ٹھیک ہے اس کی، اور دو فعل بھی آ گئے، اور اس وجہ سے یہ جملہ درست ہے۔ 10واں اٹھنا مصدر سے آگ بھڑک اٹھی، یہ درست آپشن ہے، آپشن جیم۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بھڑکنا اصل فعل ہے اور اٹھنا سے اٹھی یہ امدادی فعل ہے، اور یہ ترتیب سے آئے ہیں، پہلے اصل فعل آیا بعد میں امدادی فعل آیا۔ اس حوالے سے عزیز طلبہ یہ آپشن درست بنتا ہے۔ یہ شرط جس جملے میں، یہ پہلی دو والی شرطیں جس جملے میں ہوں گی وہ درست جملہ تصور ہوگا۔ سوال نمبر 2، اس میں اسرار الحق مجاز نے نوجوانوں کو جذبہ عمل پر ابھارا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ نظم میں شاعر کے خیالات، تجربات اس کے اپنے ذاتی ہوتے ہیں، تو آپ شاعر کے والے سے تشریح لکھ سکتے ہیں، مجازی والے سے بھی اور حقیقی والے سے بھی، دونوں والوں سے آپ تشریح لکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیے نظم میں انقلابی شاعر ہیں، رومانوی شاعر ہیں، اسرار الحق مجاز، تو اس حوالے سے ان کا جو رنگ ہے، جو مصنف جو ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، اور ان کا جو نعرہ تھا معاشرے میں انقلاب برپا کیا جائے، نوجوانوں کو عمل پر ابھارا جائے، ان کو متحرک کیا جائے معاشرے میں،
کہ وہ مثبت تبدیلیاں لے کر آئیں. تو اس حوالے سے یہ نظم ان کی بہت ایک خوبصورت نظم. تو اس میں بھی زیر تشریح اشعار میں بھی وہ نوجوانوں کو یہ اس جذبے پر ابھار رہے ہیں کہ اے نوجوان تو ابھی جوان ہے، تیری صلاحیتیں بیدار ہیں، تیری قوتیں مجتمع ہیں، تجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو اپنی ان صلاحیتوں سے اس شباب اس جوانی سے کام لے کر دنیا کے دکھوں کا مداوع کر. تیرے پاس بہت سارے ایسے معاشرے میں لوگ موجود ہیں جو کہ مستحقین ہیں، جن کو تیری امداد کی ضرورت ہے. تو اپنی جوانی کے جذبے کو کام میں لاؤ، متحرک ہو جاؤ. معاشرے کو جو دکھ ہیں، جن کو کانٹے کہا گیا، خارزار کہا گیا، دنیا جو ہے وہ دکھوں کی جگہ کہلاتی ہے. تو اپنی جوانی کی قوتوں سے کام لے کر دنیا میں اپنا کردار ادا کرو تاکہ دکھی انسانیت کو امن ملے، سکون ملے تمہاری قوت سے، تمہارے جذبہ عمل سے. تو یہ جگہ جگہ پر ہر شعر میں آپ ان کے انقلابی خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے تشریح کرنی ہے. تو انشاءاللہ بہت حد تک مجھے امید ہے کہ آپ کے 20 میں سے 18 نمبر ضرور آئیں گے. جز بے میں غزل کے 3 اشعار کی تشریح آتی ہے، ہر شعر کے 3 نمبر ہوتے ہیں. اس میں بھی یہ والی غزل جو تھی یہ امتحانی نقطہ نظر سے بہت اہم غزل ہے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی رہنما. تو اس میں علامہ اقبال کی 2 غزلیں آپ کے شامل نصاب ہیں. یہ پہلی غزل میں سے یہ اشعار آئے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شاہنشاہی. تو یہ غزل جو ہے غیر مردف غزل، اس کی آپ نے جب تشریح کرنی ہے تو علامہ صاحب کے مخصوص نظریات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو بہت اونچے مقام پر دیکھنا چاہتے تھے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں ہمارے جو اسلاف تھے ان کے دنیا میں کارنامے مسلم تھے، تسلیم کیے جاتے تھے، ان کی خدمات پر دنیا معترف تھی. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں اسلام اور توحید کے جھنڈے جو گاڑے ہیں وہ ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے، مجاہدین نے، شہداء کرام نے گاڑے ہیں. تو یہ دنیا اس کی معترف ہے. تو آپ نے اس زیر تشریح آپ نے علامہ اقبال کی اس غزل کے اشعار کی تشریح اسی کانٹیکسٹ میں کرنی ہے، اسی پیرائے میں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ علامہ اقبال کی دونوں غزلیں خاص طور پر ان کے اپنے نقطہ نظر کو پیش کرتی ہیں، اور ان کا نقطہ نظر نوجوانوں کو آمادہ کرنا کہ وہ اپنے اسلاف کے کارناموں کو پہچانیں اور اپنا کردار ادا کر سکیں. دیکھیے گا کہ علامہ اقبال نے عشق کا جو لفظ استعمال کیا ہے عزیز طلبہ، وہ دراصل عرفان خودی ہے، اپنی آپ کی پہچان ہے. تو علامہ صاحب کے ہاں عشق کا جو لفظ ہے وہ انسان کو اپنی صلاحیتوں کی پہچان کراتا ہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں عشق ایک خاص مفہوم ہے، ایک عامیانہ لفظ نہیں، ایک عام لفظ نہیں جو عاشق اور محبوب کے والے سے آپ استعمال کر سکیں. یہ دراصل دل کی بیداری کا نام ہے، خودی کا نام ہے. اور یہ ایسا جذبہ ہے کہ اگر انسان اس خودی کے جذبے سے، جذبہ عشق سے کام لے تو یہ غلاموں کو بھی ایک شاہنشاہی کا رتبہ دے دیتا ہے. تو اس حوالے سے آپ نے دونوں غزلوں میں آپ نے علامہ اقبال کے خاص جذبہ عشق کو مد نظر رکھنا ہے اور تشریح کرنی ہے آپ نے. تو اس میں نوجوانوں کو ان کا مقام اور مرتبہ سے آگاہ کیا گیا ہے. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو طائر لاہوت وہ بلند مقام ہے جہاں پر عرش معلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک موجود ہے، اور طائر پرندے کو کہتے ہیں. تو طائر لاہوت ایسا پرندہ جس کی پرواز انتہائی بلند ہو، جو اتنی بلند پرواز کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے. تو یہ قرب کا حصول جو ہے وہ مرد مومن اس کا مقصد ہونا چاہیے، جس کو علامہ صاحب کامل انسان بھی کہتے ہیں، مرد مومن بھی کہتے ہیں، اپنا شاہین بھی کہتے ہیں. تو علامہ صاحب چاہتے تھے کہ نوجوانوں میں خودی کا جذبہ بیدار ہو اور وہ
ہر حوالے سے معاشرے کے لیے ایک کارآمد فرد ثابت ہو، ملک و قوم کے لیے کارآمد فرد ثابت ہو۔ تو دوسرے شعر میں دارا اور سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، تو یہ بھی اس میں بھی علامہ اقبال نے فقیر مردوں کی خوبیاں بیان کی ہیں جو کہ نوجوانوں میں ہونی چاہیے اور جو کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہوتی ہیں، فقیر بندوں میں ہوتی ہیں۔ تو علامہ صاحب یہ خوبیاں نوجوانوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی مثال کے طور پر وہ تلمیحات کا استعمال کرتے ہیں۔ دارا اور سکندر دو تلمیحات ہیں جس کا بڑا خوبی سے استعمال کیا۔ تو دارا جو ہے وہ کسریٰ کی سلطنت کا نمائندہ ہے، لفظ بہت بڑا بادشاہ ہوا اور جس کو سکندر اعظم نے شکست دی، دارا اول جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد سکندر اعظم، یہ دونوں بہت بڑے بادشاہ ہوئے اور عظیم اور وسیع سلطنت کے استعارے ہیں، نمائندے ہیں۔ تو تلمیح کے طور پر یہ الفاظ استعمال ہوئے، آپ وضاحت سے ان کی تلمیح کے طور پر اس کی وضاحت کر دیں۔ اس کے بعد علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ ان بڑے بڑے بادشاہوں سے اولا اور اعلیٰ ہے، افضل ہے اللہ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں ان بڑے بڑے بادشاہوں سے زیادہ افضل ہے، جو کہ جس کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسی خوبیاں موجود ہیں۔ بوئے اسد اللہ، اسد کا لفظ بھی جو ہے وہ بطور تلمیح ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، اللہ کا شیر۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ میں کیا کیا خوبیاں تھیں؟ وہ ان کا توکل تھا، ان کی بہادری تھی اور ان کا صبر و استغنا تھا، قناعت تھی۔ یہ بہت ساری خوبیاں حضرت علی کرم اللہ وجہ میں موجود تھیں اور اس کے لیے انہوں نے ایک فقیر کی مثال دی ہے کہ اللہ کے بندے، نیک بندے، فقیر بندے، ان میں تو یہ خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں ایک مقرب مقام حاصل کر لیتے ہیں، ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ تیسرا شعر آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی۔ تو اس میں بھی اس سے پہلے والے شعر میں کچھ صفات کا ذکر ہوا ہے، تو اس والے شعر میں مزید 2-3 صفات کا ذکر ہوا ہے۔ حق گوئی اور بے باکی، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا وطیرہ ہوتا ہے، شیوا ہوتا ہے۔ وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ حق گوئی والی بات کرتے ہیں اور جھوٹ سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ جو بات بھی کرتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں، صرف خوف خدا ان کے دلوں میں موجزن ہوتا ہے اللہ کے شعروں کو، اور ایسے بندے اللہ کے شعر ہوتے ہیں کیونکہ وہ خوف نہیں کھاتے کسی سے۔ تو ایسے بندوں کو مکاری، عیاری، دھوکے بازی، لوگوں کے معاملات میں زبان سے پھر جانا، لوگوں سے دھوکہ کرنا، لوگوں سے مکاری سے پیش آنا، یہ والی جو صفات ہیں یہ اللہ کے بندوں میں نہیں ہوتی۔ تو اس کا ذکر کیا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کے نیک بندوں میں جو صفات ہوتی ہیں وہ حق گوئی اور بے باکی ہوتی ہے۔ مکاری، دھوکے بازی، معاملات میں آگے پیچھے کرنا معاملات کو، یہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 عزیز طلبہ اس کی طرف آتے ہیں۔ تو اس میں عزیز طلبہ مولوی نذیر احمد دہلوی ان کا خلاصہ آیا آپ کو اور مصنف کا نام بھی۔ یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے عزیز طلبہ، اس لیے یہ بڑا ہی آسان سوال ہوتا ہے۔ اس میں طلبہ عام طور پر 8-9 نمبر آسانی سے لے لیتے ہیں، جن کی املا کی اغلاط نہیں ہوتی، جن کی رائٹنگ کچھ بہتر ہوتی ہے۔ ویسے ایوریج جو ہے وہ 7 نمبر تو تقریباً طالب علم اس میں سے سوال میں سے لے لیتے ہیں۔ املا کی اغلاط سے اجتناب کرنا ہے کیونکہ یہ املا کی اغلاط جو ہیں آپ کے بارے میں ایک نالائق طالب علم کا تاثر ابھارتی ہیں، کیونکہ آپ ہائر لیول پہ ہوتے ہیں، اس لیول پہ آ کے اگر آپ املا کی اغلاط کرتے ہیں تو یہ ممتحن کے لیے بڑا ہی برا تاثر چھوڑتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے جو سوال تیار کریں اس کو لکھ کے بھی دیکھیں، اپنی اغلاط کی خود ہی نشاندہی کیجئے تاکہ سالانہ امتحانات میں آپ ان غلطیوں کو مت دہرائیں۔ تو عزیز طلبہ اس میں سے مولوی نذیر احمد دہلوی یہ خلاصہ
ترتیب کے ساتھ تمام واقعات لکھیں. خلاصے کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ خلاصہ اصل سبق کا 1/3 ہوتا ہے، 1/3، اور یہ 1/3 تقریباً 2 صفحات بنتے ہیں. ویسے تو 1.5 بھی بن جاتا ہے، 2 صفحات اس کو مناسب تصور کیا جاتا ہے. اساتذہ کرام 2 صفحات پر لکھنے کا کہتے ہیں. تو کوشش کرنی ہے آپ نے خلاصے میں جو اہم نکات ہیں ان کو مارکر سے ضرور نمایاں کر کے لکھیں. تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ آپ ایک خلاصہ آپ کا بڑا ترتیب سے ہونا چاہیے. واقعات کی ترتیب یہ نہیں کہ پہلے والا واقعہ وہ آپ بعد میں لکھ دیں، بعد والا پہلے لکھ دیں. اس کا بڑا خیال رکھنا ہے، اور واقعات کی ترتیب ہو اور پورا واقعہ نہ لکھیں. ٹھیک ہے، پورا واقعہ لکھتے ہیں تو وہ خلاصہ نہیں ہوتا، وہ تو آپ اس کی تشریح کر رہے ہیں. تو عزیز طلبہ ذہن میں رکھیے خلاصہ اختصار کا نام ہے. مختصر کر کے لکھنا. کتنا مختصر کر کے لکھنا؟ اصل سبق کا 1/3 1/3. جیسے آپ نے سال اول میں تلخیص والا سوال کیا، 1/3 تھا وہ، تو 4 لائنیں بنی تھی تقریباً، 4 یا 5 لائنیں تقریباً ہوتی ہیں. تو ایسے ہی سال دوم میں یا سال اول کے طلبہ وہ بھی 2 صفحات سے زیادہ خلاصے کو کوشش کریں نہ لے کر جائیں. ہاں اگر مجبوری ہے، کوئی سوال طوالت ہے اس کی، پھر آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں. اس کے بعد مصنف کا نام شروع میں لکھیے، اور مصنف کا نام دیکھیے گا وہی لکھیے جو کہ کتاب میں موجود ہے. اب دیکھیے آپ کی کتاب میں پہلا سبق ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز. وہاں پر علامہ شبلی نعمانی یہ نام لکھا گیا ہے، لیکن عام طور پر طلبہ اس میں غلطی یہ کیا کرتے ہیں، یہ غلطی کرتے ہیں کہ علامہ کی جگہ پر مولوی لکھ دیتے ہیں یا مولانا لکھ دیتے ہیں، جو کہ دونوں غلط ہیں. کوشش کریں جو نام آپ نے پڑھا وہی نام آپ لکھیں. تو یہ بڑی ضروری چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ ایک تو آپ کا تاثر خراب ہوتا ہے کہ ایک نالائق طالب علم ہے جس کو مصنف کے نام کا بھی نہیں پتہ. تو اس حوالے سے درمیان میں پیراگراف بھی بنائیں، ہر صفحے پہ 1 یا 2 پیراگراف بنا لیا کریں. اس سے ممتحن کو پیپر مارکنگ میں بھی آسانی ہوتی ہے اور صفحے کی خوبصورتی بھی بڑھ جاتی ہے. ہر سوال میں پیراگراف نہیں بنائے جاتے. جو طویل سوال ہے جیسے کہ آپ کے مضامین والا سوال ہے اس میں پیراگراف بنا کر حل کریں پیپر. اور یہ والا سوال اس کے میں نے بنیادی چیزیں آپ کو بتا دی ہیں. پیراگراف کی شکل میں لکھیں، واقعات کی ترتیب برقرار رکھیں، مصنف کا نام درست لکھیں، اہم نکات کو ہائی لائٹ کریں. تو پھر کوئی وجہ نہیں انشاءاللہ آپ کے 10 میں سے 9 10 نمبر نہ آ سکیں. خوش خط کر کے لکھیں. تو طلبہ رائٹنگ جو ہوتی ہے بچوں کی وہ بڑی الجھی ہوئی ہوتی ہے، پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے ممتحن کو. تو عزیز طلبہ اس کی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ممتحن کو آسانی فراہم کریں گے تو ممتحن لازمی طور پر آپ کو بھی پیپر مارکنگ میں آسانی فراہم کر دے گا. تو اس حوالے سے پیپر اردو کا خاص طور پر، دوسرے سبجیکٹ کی بات نہیں کر رہا میں، اردو میں پیپر پریزنٹیشن بہت کاؤنٹ کرتی ہے، اس کا بڑا نمایاں حصہ ہے اچھے نمبر حاصل کرنے میں. تو اس حوالے سے اس کا بڑا خیال رکھنا ہے. اوور رائٹنگ، کٹنگ، انک ریموور یہ بالکل چیزیں استعمال نہ کریں، ان کا خیال رکھیں آپ. سوال نمبر 4 پرانے جوتے کی آپ بیتی. عزیز طلبہ یہ سوال خط یا آپ بیتی میں سے کوئی ایک آپ نے یہ سوال حل کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ نے خیال رکھنا ہے دونوں سوالات آپ کے بہترین طریقے سے تیار ہوں، کیونکہ جس میں آپشن ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس گنجائش ہوتی ہے، ایک سوال نہیں آتا آپ دوسرے آپشن کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں تو کوئی آپشن بھی نہیں ہے، اس میں کمبینیشن ہے، یا تو خط آئے گا یا آپ بیتی آئے گی. تو ایسا نہ کریں کہ آپ خطوط بڑے اچھے طریقے سے تیار کر لیں اور آپ بیتی کی تیاری نہ ہو اور آپ بیتی امتحان میں آئی ہو. تو عزیز طلبہ اس حوالے سے میں آپ کو کچھ مختصر طور پر چند باتیں بتانا چاہوں گا. امتحانات سالانہ امتحانی نقطہ نظر سے اس میں جو آپ بیتی آتی ہے وہ جاندار چیز کی نہیں آتی.
یہ ذہن میں رکھیے. عام طور پر یہ بے جان چیزوں کی آپ بیتی امتحانات میں آتی ہے, جیسا کہ آپ کے اس پرچے میں پرانے جوتے کی آپ بیتی آئی. تو عزیز طلبہ اس میں 3-4 چیزوں کا آپ خیال رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ بیتی آپ کی بڑی اچھی ہوگی. جس ٹاپک پر آپ بیتی آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات ہونی چاہیے. یہ تخلیقی عمل سے گزر کر یہ چیز آگے بڑھتی ہے, اپنے ابتدائی مدارج طے کرتی ہے, ارتقائی مدارج طے کرتے ہوئے پھر اپنے بڑھاپے میں جاتی ہے, اپنے زوال کی طرف جاتی ہے. تو 3 چیزیں آپ نے ضرور لکھنی ہے. ایک اس کا تخلیق کیسے ہوئی, تخلیق سے پہلے کیا تھی وہ چیز. دوسری چیز اس کی پیک پوائنٹ, اس کی جوانی, جب اس کی مانگ تھی, جب اس چیز کی قدر تھی, لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے. دوسری چیز اس کا پیک پوائنٹ, اس کی جوانی. اور تیسری چیز اس کا زوال, جب اس کو کوئی پوچھتا نہیں. تو یہ 3 مراحل بنیادی طور پر بڑے ضروری ہیں. اس کا تخلیق کے بعد اس کا بڑھنا, بڑھ کے جوانی کی شکل, جوانی میں آنا, پھر جوانی سے بڑھاپے یعنی زوال کی طرف آنا. تو اس حوالے سے آپ نے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, مناسب شعری والے ضرور لکھیں آپ بیتی میں, اور یہ متعلقہ شعری والے ہونے چاہیے. اگر وہ جوانی کا وہ چیز ذکر کر رہی ہے تو شعری حوالے بھی جوانی سے متعلقہ ہونے چاہیے. اگر بڑھاپے اور زوال کی طرف بڑھ رہی ہے تو پھر پچھتاوا, ملال, پچھتاوا, کسک, ان چیزوں کا ذکر وہ چیز اپنی زبان سے کرے گی. صیغہ واحد متکلم میں عزیز طلبہ آپ بیتی کو لکھیں. صیغہ واحد متکلم یعنی کہ فرسٹ پرسن انگلش میں اس کو کہتے ہیں میں, میرا, مجھے وغیرہ. اس میں لکھیں. پھر وہ چیز بعد میں اپنا تعارف کرواتی ہے, یعنی کہ اپنا نام بتائے گی, اپنی جنس بتائے گی, اپنی حیثیت بتائے گی. عزیز طلبہ اس کے بعد اس کا تخلیقی عمل, اس کا آغاز ہوتا ہے. تخلیقی عمل یا پیدائش اس کو کہہ لیں آپ, یا اس کا نقطہ آغاز کہہ لیں. اگر وہ ایک پھل تھا, اگر وہ ایک پھول تھا تو ظاہر ہے پہلے وہ بیج کی شکل میں تھا اور اس کو خریدا گیا, مالی نے خرید کر اپنی نرسری میں بویا اس کو. تو وہ تخلیقی عمل سے پہلے کی بات ہے. جب اس کو بویا گیا, پانی دیا گیا, تو پھر وہ ایک کومپل کی شکل میں, چھوٹے سے پودے کی کومپل کی شکل میں وہ باہر آیا. تو یہ اس کا تخلیقی عمل کا آغاز ہو گیا. تو ایسی عزیز طلبہ اس کا پھر وہ اپنی جوانی کیسے گزارتا ہے, جوانی کا اظہار کیسے کرتا ہے, باقی چیزوں کو وہ حقیر سمجھتا ہے. جب انسان کے پاس اقتدار ہو, دولت ہو, رتبہ ہو, جوانی ہو, شباب ہو, تو لازمی طور پر غرور آ ہی جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ ضرور لکھیں کہ جوانی دوسروں کو حقیر نظر سے, حقارت کی نظر سے وہ دیکھتی ہے. وہ چیز غرور کا جذبہ ہوتا ہے کیونکہ وہ جوانی کے مراحل میں ہے. تو ایسے ہی آخر میں آپ نے اس کا زوال, بڑھاپا, یہ بھی آپ ضرور لکھیں. بڑھاپا یعنی کہ زوال. اور پھر 5ویں نمبر پر آپ نے عبرت اور نصیحت. 4-5 چیزیں, زیادہ ڈیٹیل میں نے نہیں بتایا کہ آپ الجھاؤ کا شکار ہوں گے. صرف 4-5 چیزوں کو ذہن میں رکھتے رہیں. دوسروں کے لیے وہ چیز عبرت بن جائے گی, نصیحت کا سامان بنے گی, اور پھر وہ چیز خود بتائے گی اپنی زبان حال سے کہ میں نے جوانی میں جب میں تھی تو میں نے اپنی طاقت پر, اپنے شباب پر غرور کیا. آج میں اپنی اس حالت میں پہنچ چکی ہوں کہ کوئی لوگ مجھے آنکھ بھر کے دیکھتے نہیں, نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. آج میں کوڑے دان میں ہوں, آج میں فٹ پاتھ پہ ہوں, آج میں سٹور روم میں ہوں, تو اپنی زندگی کے آخری ایام پورے کر رہی ہوں. یہ ضرور نصیحت جو ہے وہ اس چیز کی زبانی پڑھنے والے کو ملنی چاہیے. تو آپ بیتی کا مقصد دراصل یہی ہے کہ آپ
اس چیز کو قوت گویائی دے دیں، بولنے کی طاقت اس کو مل گئی ہے اور وہ اپنی جذبات و احساسات ایسے ہی کر رہی ہے جیسے کہ جذبات و احساسات کا اظہار جیسے کہ انسان کر سکتے. اگر چوٹ پہنچتی ہے انسان کو تو وہ بھی تکلیف پہ کراہتا ہے، دکھ کا اظہار کرتا ہے، تو ایسے ہی وہ چیز بھی تکلیف اس کو پہنچے گی تو وہ اپنے جذبات کا اظہار کرے گی. مناسب شعری حوالہ جات ضرور لکھیں اور آپ بیتی جو ہے وہ تقریباً 3 سے 4 صفحات پر ضرور لکھیں. یہ آج کے پیپر کی ڈسکشن ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی جیسے موقع ملتا ہے تو حاضر خدمت ہو جاؤں گا. تب تک کے لیے اسپائر گروپ آف کالجز کے اس پلیٹ فارم سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.